اور ایک جو عجیب مصیبت ہے مسلمانوں کے اندر وہ یہ ہے پیسوں کے بدلے اپنی ووٹ کو بیچ دینا۔ رشوت لینے والا اور دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں پر جب تک زندہ رہیں گے، جب تک اللہ کی لعنت، اور جب مر جائیں گے مرنے کے بعد بھی یہ دونوں جہنمی ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی، دونوں جہنمی ہے۔ اور رشوت لینا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ کسی کے کام آتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، تو آپ فری میں کام آئے۔ جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ خوش دلی سے دیں، بنا پیسوں کے دیں۔ اگر آپ نے رشوت لے لی تو آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ اگر کوئی آدمی ووٹ کے واسطے آپ کے پاس پیسے لے کر آتا ہے تو امام حسین کو یاد رکھے، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین کو یزید نے خریدنا نہیں چاہا، ہر طریقے سے امام حسین کو یزید نے خریدنا چاہا، لیکن امام حسین شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، سولی پر لٹک گئے، لیکن اپنے آپ کو بیکا نہیں۔ تو مسلمان یہاں پر یہ ثابت کریں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم بکتے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں امام حسین کا دیوانہ ہوں اور میں حسین والا ہوں، میں حسینی ہوں، رات دن چیختا چلاتا ہے، لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے ادھر سے بھی پیسے لے لیے، ادھر سے بھی پیسے لے لیے، 20-50 ہزار روپے جمع کر لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے رشوت لینا دینا اسلام میں دونوں حرام ہے، دونوں، اور یہ پیسہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی رشوت لے کر اور الیکشن کے پیسے لے کر یہ پیسہ کھاتا ہے تو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، آگ انگارے بھر رہا ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، کتنے دن کھا لے گا وہ پیسے؟ جس آدمی نے ضمیر کا سودا کر لیا ہے اس آدمی نے تو اپنی زبان کو بیچ دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو بیچ دیا ہے، ساری چیزوں کو بیچ دیا ہے۔ اس لیے ہماری گلی محلوں کے حال ایسے ہیں کہ ہماری اگر گلی محلے کی سڑک خراب ہے تو ہم اپنے MLA سے کارپوریٹر سے بول بھی نہیں سکتے ہماری گلی ٹھیک کرا۔ کیوں؟ کیونکہ جب الیکشن ہوا تھا انہیں 10,000 روپے لیا تھا، اب انہیں 10,000 روپے لے لیا، آج لے لیا، لیکن کل مہنگائی کے ذریعے سے وہ ظالم سارے پیسے نکال لے گا، اتنی مہنگائی کرے گا کہ جتنا آج لیا ہے اس کا 100 گنا وصول کر لے گا وہ۔ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے رشوتیں لے لی، اپنی ووٹ کو بیچ دیا۔ کاش کہ اپنی ووٹ کو نہ بیچ دے۔ مسلمان یہ ثابت کرتا، حالانکہ مسلمان یہ ثابت کرتا میں اپنے ووٹ کو بیچنے والا نہیں ہوں، حالانکہ جب مسلمان یہ ثابت کرتا میں اپنے ووٹ کو بیچنے والا نہیں ہوں تو ظالم آدمی بھی، چاہے وہ غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے، تو وہ یہ سوچتا، وہ یہ مثال دیتا کہ میں نے ہر آدمی کو خریدنے کی کوشش کی لیکن مسلمان نہیں بکا، مسلمان کو مجھ سے نہیں خریدا گیا، مسلمان جو ہے اس کو خریدنے سے عاجز آ گیا۔ تو ہر ظالم یہ گواہی دیتا کہ جن کے امتی ایسے ہیں ان کے نبی کیسے ہوں گے، کہ امتی ایسے ہیں کہ وہ بکنے کو تیار نہیں ہے، ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بکنے والے مسلمان ہیں۔ عادت ہو گئی ہے، تھوڑے پیسے اس سے لے لیں گے، تھوڑے پیسے اس سے لے لیں گے، سب سے پیسہ جمع کر لیا۔ تو یاد رکھیں کہ ووٹ کو خریدنا اور بیچنا دونوں حرام ناجائز ہے۔ جو آپ کو پسند ہے آپ فری میں اس کو ووٹ دیں، اللہ کے لیے اس کو ووٹ دیں، فی سبیل اللہ اس کو ووٹ دیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمانا واقیموا الشہادۃ للہ، اگر گواہی دینا ہے تو اللہ کے لیے گواہی دو، کسی کی گواہی دینا یہ آدمی حق بھرے تو اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کہ تم اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی سچا ہی امانت دار ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ، دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین پر ظلم و زیادتی کرنا، والدین کو ستانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، جب آپ نے فرمایا کہ پہلا کبیرہ گناہ یہ ہے، پہلا گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا، دوسرا گناہ یہ ہے کہ والدین کو ستانا، اور تیسرا گناہ، جب آپ نے تیسرے گناہ کے بارے میں بتایا تو آپ ٹیک لگا ہوئے تھے، جب تیسرے گناہ کے بارے میں بتایا تو آپ ٹیک لگا کر اوپر آ گئے، ہٹ گئے، اور فرمایا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو لوگ پیسے لے کر ووٹ دے رہے، یہ آدمی تو جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا، اس طرح بولتے رہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ہم نے اپنے دل میں سوچا کاش کہ اب حضور چپ ہو جائیں، کاش کہ اب حضور خاموش ہو جائیں۔ حضور نے اتنی مرتبہ بولا شہادت الزور شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ولا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیک کام جو کرنے والے ہیں نیکی میں تم ایک دوسرے کا ساتھ دو،
جو نیک کام کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے، تم ان کا ساتھ دو. ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جو آدمی ظلم کر رہے ہیں تم ظالم کا ساتھ نہ دو. جو آدمی برائی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جس نے ظلم کی حد کی ہوئی ہے اور جس نے مسلمانوں کے گھروں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر بلڈوزری چلا دیا، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اگر تم نے ایسا ظلم کر دیا تو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت جو بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا ظالم آدمی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے لے لوں گا، الیکشن کے پیسے لے لوں گا، رشوت لے لوں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ آدمی یاد رکھے واللہ علیم بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے. یہ آدمی یاد رکھے. اور جو آدمی رشوت لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیتا ہے، یہ آدمی تو قوم کا غدار ہے، یہ آدمی تو باغی ہے، بے وفا ہے، اور یہ آدمی تو ملک کا دشمن ہے، پورے ملک کا دشمن ہے. یہ آدمی کہ جس نے رشوت لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، کتنا بھی کہہ لو، کتنا بھی چیخ لو، کتنا بھی چلا لو، کتنا ہی بتا دو، ہمیں حدیثوں پر، قرآن پر کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ولا تکتموا الشہادہ، تم گواہی کو چھپاؤ مت. جو نیک آدمی ہے تم اسی کی گواہی دو، گواہی کو چھپاؤ مت. ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اگر تم نے ظالم کی گواہی دی تو تم گنہگار ہو. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ ہم نہیں بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اچھا آدمی کی گواہی دو، ظالم آدمی کی گواہی نہ دو. اگر تم نے ظالم آدمی کی گواہی دی تو تم گنہگار ہو. اسی طرح مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ رشوت کے، یہ الیکشن کے پیسے لینا، رشوت لینا، یہ سود کے حکم میں ہے. اور سود کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں بہت گناہ ہے اور ہر گناہ کا الگ الگ عذاب ہے، لیکن سود کا جو عذاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے، سود کا گناہ کیا ہے؟ سود کا گناہ ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنا. کوئی آدمی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، یہ بات بھول بھی نہیں سکتا کہ اپنی ماں سے کوئی آدمی کیسے بدکاری کر سکتا ہے. اور یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا، 1 روپیہ بھی سود کا، جو مٹی پر آج کل پیسے لے رہے ہیں، انٹرسٹ پہ جو پیسے لے رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا کوئی آدمی اگر سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے. اور یہ رشوت کا پیسہ لینا یہ سود کے حکم میں ہے. ابھی کل کی ایک ویڈیو ہے، ایک آدمی ایک مرغی دے رہا تھا، ایک شراب کی بوتل دے رہا تھا کہ میرے کو ووٹ دینا. کیا ایک مرغی ایک شراب کی بوتل پر بک گیا. کتنے دن کھا لے گا ایک مرغی؟ ایک مرغی تو ایک وقت کا کھانا ہے، اور انہیں جو دینے والا ہے انہیں 5 سال کے واسطے بن رہا ہے. تو آدمی سوچے 5 سال کے واسطے ایک آدمی بن رہا ہے، تو وہ آدمی کوئی پاگل تھوڑی ہے ہمارے گھر پر آ کر اور اتنی وہ سب کر رہا ہے، پیسے دینے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے تیار ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ووٹ دینا. اس لیے ووٹ کی اہمیت کو سمجھے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھے. اس لیے ایمان کے 3 درجے ہیں. ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے روکے کسی برائی کو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو روکے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے. لیکن یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہاں یہ وہ برائی ہے جس برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھیج دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر اتنا بھی ایمان نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ دل سے برا سمجھنا یہ تو بالکل ہلکا ایمان کا بالکل گرا ہوا درجہ ہے، بالکل گرا ہوا درجہ ہے. تو جو آدمی برائی کو دیکھے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے. اور یہ وہ برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ظالم کو ووٹ دیا. جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا اس نے اس آدمی کو ووٹ دیا.